السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ صحیح بخاری میں سے حدیث بھیجی ہے، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور یہ حدیث بخاری میں ہے 1344 نمبر پر، اور یہی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح یہی حدیث سنن نسائی میں 3087 نمبر پر موجود ہے، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں خزانوں کے تعلق سے 3996 نمبر پر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں سے ہم پہلے یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی، جس طرح اموات پر، میتوں پر جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر کی طرف لوٹے اور فرمایا، میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت میں اپنے حوض یعنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اپنے بعد تمہارے متعلق شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتا، میں اپنے بعد تمہارے متعلق شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتا۔ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ حدیث، جس حدیث کو لے کر البریلویہ یہ کہتے ہیں، اہل شرک یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جو ہے وہ حلال ہے۔ تو پھر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی کنجیاں عطا کی، آپ خود سے زمین کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں، تو اس سے مانگا جانا چاہیے جس نے نبی علیہ السلام کو بھی عطا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ فقیر سے نہیں مانگتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خود اللہ عرش والے کے در کے فقیر ہیں، تو فقیر سے نہیں مانگا کرتا۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو خالق و مالک، رازق و داتا، دستگیر اللہ وحدہ لا شریک سے مانگے۔ دوسرا پیارے بھائی، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زمین کے خزانے دے دیے اور ہم جو ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر مانگیں۔ خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر آ کر کوئی سوالی سوال کرتا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا، تو یا تو فرماتے میرے پاس کچھ نہیں، یا یہ کسی سے قرضہ لے کر سوالی کا سوال پورا کرتے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے اور آپ کی جو زرہ ہے یا آپ کی ڈھال وہ یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، الرحیق المختوم۔ اسی طرح سید عائشہ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور اسی طرح عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھ کر آتے اور آ کر فرماتے کچھ کھانے کے لیے ہے؟
عائشہ فرماتی کہ نہیں، آپ فرماتے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر کبھی آ کر پوچھتے تو عائشہ بتاتی ہے آپ فرماتے روزہ رکھنے کی نیت کی تھی لیکن چلو لے آؤ میں کھا لیتا ہوں نفلی روزہ، صحیح بخاری وغیرہ۔ تو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت جہاد کرے گی، اس کے بدلے میں آپ علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو جہاد کرنے کے بدلے میں جو کافروں کی دولت ہے، کافروں کا مال ہے، کافروں کے خزانے ہیں، وہ آپ کو اور آپ کی امت کو ملیں گے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے سراقہ بن مالک سے کہا تیری کیا حالت ہوگی جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، جو میں کل جواب دے چکا ہوں الرحیق المختوم اور صحیح بخاری کے حوالے سے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسرا کے کنگن جناب سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے گئے۔ تو یہ ہے زمین کے خزانے۔ آپ اور آپ علیہ السلام کی امت جہاد کرے گی، بدلے میں کافروں سے جو لوٹا گیا مال ہوگا، مال غنیمت، وہ ہوں گے زمین کے خزانے۔ اور حدیث میں آپ نے یہی بتایا کہ مجھے تمہارے بعد شرک کا ڈر نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام۔ اب اس حدیث کو لے کر البریلویہ اور اہل شرک پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تو یہاں صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ تمہارے تعلق سے مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے، باقی امت شرک کرے گی۔ اس کے حوالے سے احادیث موجود ہیں اور وہ میں جواب بھی دے چکا ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارے متعلق ڈر ہے کہ تم دنیا میں رغبت رکھتے ہوئے، دنیا کا شوق رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جب مال غنیمت آنے لگ جائے، دنیا کے شوق میں مبتلا نہ ہو جانا اور دنیا میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا نہ دینا، یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اب خزانوں ہی کے تعلق سے جو ہے وہ ہم دیگر کتب کے اندر بھی احادیث پڑھ لیتے ہیں۔ خزانوں کے تعلق سے یہ صحیح سنن ابن ماجہ ہے، ابواب الفتن ہے، اور اس میں باب ہے باب فتنۃ المال، مال کا فتنہ۔ ویسے قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ، آزمائش ہے۔ تو یہاں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فتحت علیکم خزائن فارس والروم ای قوم انتم، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم روم اور فارس کی سلطنتوں کے خزانوں کو فتح کر لو گے تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم شکر کے کلمات کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا دوسری بات ہوگی، وہ دوسری بات کیا ہوگی؟ او غیر ذالک، یا دوسری بات ہوگی، فرمایا تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتغاظون ثم تتباغضون او نحو ذالک، یا یہ کہ تم ایک دوسرے پر رشک کرو گے، ایک دوسرے سے حسد کرو گے، ایک دوسرے سے منہ پھیرو گے، ایک دوسرے سے ناراض رہنے لگو گے۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ابن ماجہ میں 3996 اور یہی روایت صحیح مسلم کے اندر 2962 نمبر پر موجود ہے، صحیح مسلم میں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم روم اور فارس کی سلطنتوں کے خزانے جو ہے وہ فتح کر لو گے تو مجھے زمین کے خزانے دیے گئے، یعنی میں اور میری امت جہاد کرے گی، قتال کرے گی، تلوار چلائے گی، اور بدلے میں کافروں کے خزانوں کی مالک بنے گی۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
اس حدیث پاک کا مقصد کہ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں. اور پھر جناب ابو بکر کے دور میں، جناب عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، علی کے دور میں، جناب معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلافت کے دوروں میں مسلمانوں نے جہاد کیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث صحیح ثابت ہوئی کہ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور اسی طرح اذا فتحت علیکم خزائن فارس والروم، کہ زمین کے خزانے مسلمانوں پر آ پڑے. اور سبحان اللہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن، اللہ اکبر، کافروں کے روم اور فارس کے خزانوں سے ڈٹا پڑا، بھرا پڑا تھا، سونا بھی، چاندی بھی، زیورات بھی، کنگن بھی. اور یہ چیزیں صحابہ کرام کو مل رہی ہیں. جیسے سراقہ بن مالک کو کسرا کے کنگن عطا کر دیے گئے، اور یہ کوئی کنگن لوہے کے نہیں تھے یا چاندی یا پیتل کے نہیں تھے، یہ تھے خزانے سونے کے، اور اعلیٰ اور پیور اور خالص اور قیمتی سونا. اور اسی طرح خزانوں کے تعلق سے ابن ماجہ میں 238 نمبر کی یہ روایت سندن یہ ضعیف ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان هذا الخير خزائن وتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير. نیکی کے کچھ خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابیاں ہیں، مبارک ہے اس بندے کو جس سے اللہ نے نیکی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دیا. تو یہ ہے خزانے کا مطلب. اور اسی طرح خزانوں کے تعلق سے سنن نسائی میں 3087 نمبر کی روایت، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض. امام الانبیاء، امام المجاہدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم، مختصر کلام اور معنی زیادہ کے ساتھ مبعوث کیا گیا، اور روب کے ساتھ میری مدد کی گئی. فرمایا میں سو رہا تھا، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں اور وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں. اس حدیث کے بعد جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتسلونها. علامہ البانی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ فوت ہو گئے اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو. تو صحابہ یہ خزانے کیسے نکالتے تھے؟ سبحان اللہ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صحابہ تلوار ہاتھ میں لیتے، کیسر و کسرا کی حکومتوں پر چڑھ دوڑتے، ان کو قتل کرتے، خود شہید ہو جاتے، جو بچ جاتے وہ غازی ہوتے، اور غازی کسرا کے کنگنوں کو لوٹ کر سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں پہنا دیتے. تو یہ ہے میرے پیارے بھائی خزانے کہ امت جہاد کرے گی. اب البریلویہ اور اہل شرک، کشمیر میں مسلمان پٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ہلاک کر دیا گیا، عراق میں مسلمان تباہ کر دیا گیا، اور فلسطین کے اندر مسلمان عزت و آبرو، جان و مال چھین لی گئی. یہ جہاد کرنے والے نہیں ہیں، لیکن خزانے ان کو بڑا شوق ہے کہ ہمارے نبی کو خزانے دیے گئے. اور اسی طرح برد و جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نعرے لگانے والے، اگر نبی کے دیے گئے خزانوں کو کوئی چاہتا ہے کہ وہ مجھے ملیں، اس کے لیے ہاتھ میں گن لینی پڑے گی، ہاتھ میں تلوار لینی پڑے گی، مودی کے خلاف لڑنا پڑے گا، اوباما کے خلاف لڑنا پڑے گا، پیوٹن کے خلاف لڑنا پڑے گا، اسرائیل کے خلاف لڑنا پڑے گا، برطانیہ کے خلاف لڑنا پڑے گا، اور اسی طرح کافروں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. تب جو خزانے نبی کو ملے
وہ خزانے ہمیں ملیں گے۔ ہم جہاد کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی کو خزانے ملے، یا رسول اللہ برد جولی میری یا محمد۔ تو ایسے جھولیاں نہیں بھرنے والی، جھولی تب بھرے گی جب امت جہاد کرے گی، کچھ شہید ہو کر جنتوں کے خزانے پائیں گے، اور جو غازی بنیں گے ان کو لونڈیاں بھی ملیں گی، ان کو سونا اور چاندی بھی ملے گا، اور زمین کے خزانے بھی عطا ہوں گے۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو کہ بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، امام نسائی اس کو کہاں لائے؟ کتاب الجہاد کے اندر لائے۔ تو یہ خزانے کیسے ملیں گے؟ یہ جہاد کرنے سے یہ خزانے ملیں گے۔ اور اس میں کتاب الجہاد کے اندر باب وجوب الجہاد، جہاد کی فرضیت کا بیان۔ تو ان خزانوں کا تعلق بھائیو جہاد سے ہے۔ اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر بھر دو جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں خزانے نہیں ملنے والے۔ اس جولی میں ککھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ جھولی تب بھرے گی جب کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے راستے پہ چلے اور کافروں سے جہاد کرے۔ جیسے امام نسائی اس حدیث کو کتاب الجہاد باب وجوب الجہاد میں لا کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ خزانے میدان جہاد میں ملیں گے، کشمیر کے محاذ پر ملیں گے، مودی سے لڑتے ہوئے ملیں گے، افغانستان میں امریکیوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے، فلسطین میں اسرائیلیوں سے لڑتے ہوئے امت کو یہ خزانے ملیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج امت اس طرف نہیں آتی، ہاں غیر اللہ سے اور فوت شدگان سے مانگتے ہوئے اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔